سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ سورۃ المائدہ کا 16واں رکوع اور یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی توبیخ کے لیے اور انہیں شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ، کیا تو نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، میری پوجا کرو، میری ماں کی پوجا کرو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، قالا اور عرض کریں گے سبحانک، پاکی ہے تجھے تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے، تو پاک ہے، اور اس بات سے بھی تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو سکے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے کوئی برابر نہیں، تیرے سوا کوئی الہ خدا معبود نہیں، تو اولاد سے پاک ہے۔ سبحانک، پاکی ہے تجھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، لیکن اس سوال میں حکمت یہ ہوگی کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اللہ کے سوا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں اور ان کی والدہ کی پوجا کریں اور انہیں خدا سمجھیں۔ تو یہ سوال اور پھر اس کے بعد یہ جواب سن کر عیسائی شرمندہ ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی اے مالک میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اے مالک میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ،
اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ بعض لوگ مثلا قادیانی جو مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں، پرویزی جو مرزا غلام پرویز کو مانتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے جو نیچری تھے اور بہت ساری چیزوں کا اور قرآن و حدیث کی بہت ساری باتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرآن، اسے آپ دیکھیں، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، اور انہوں نے لکھا کہ فرشتے بھی انسان ہیں، جنات بھی انسان ہیں، جو شریر انسان ہوتے ہیں انہیں جنات کہتے ہیں، اور جو شریف انسان ہوتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا، نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اسی طرح سر سید احمد خان نے اور مرزا غلام قادیانی نے اور مرزا غلام پرویز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا، اور یہ فلما توفیتنی سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت صد الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، توفیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلیل لانا صحیح نہیں، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص نہیں، یعنی توفیتنی کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے کہ جب تو نے مجھے موت دی، یہ موت کے معنی کے لیے خاص نہیں، کسی شے کے پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، چاہے وہ موت کے ذریعے لی جائے یا بغیر موت کے لی جائے، کسی شے کو پورے طور پر اٹھا لینے کو توفا کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی روحوں کو اٹھا لیتا ہے، پورے طور پر اٹھا لیتا ہے ان کے موت کے وقت، اور جنہیں موت نہ آئی فی منامها ان کی نیند کے اندر۔ تو نیند میں روحیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یتوفا یہ یہاں پر پورے طور پر اٹھانے کے اور لینے کے معنی میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے، تو قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوں گے تو اس وقت تو وہ وفات پا چکے ہوں گے، کیونکہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر نزول کے بعد 40 سال دنیا میں رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے، اور پھر کل بروز قیامت اللہ کے حضور آپ حاضر ہوں گے۔ تو اگر لفظ توفا موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نزول سے پہلے اس سے ثابت نہ ہو سکے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قیامت سے پہلے ہوئی، اور یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نبی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک آن کے لیے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی موت کا مزہ چکھا نہیں، قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پیغام عام کریں گے، اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ عرض کریں گے، اے مالک، میرا اور ان کا کسی کا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آگے فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر اصرار کرتے رہے اور بعض لوگ ایمان کے شرف سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق اور بجا ہے اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت پوری ہونے کے بعد کفر اختیار کیا۔ اور جو ایمان لائے، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا انہیں عذاب دینا یہ بالکل حق، بجا اور عدل و انصاف ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے یعنی جو ایمان لائے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے اور یہ بخشنا تیرا فضل و کرم ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، یعنی یہ قیامت کا دن ہے۔ جو دنیا میں سچائی پر رہے ان کو ان کا سچ کام آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سچائی پر قائم رہے، ان کا سچ آج قیامت کے میدان میں یقیناً کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ جو سچے ہیں اور سچ پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی بشارتیں ہیں اور آخرت میں جنت کی بشارتیں ہیں، اور بہت بڑی کامیابی کی بشارت ہے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت۔ آسمان و زمین کی سلطنت اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سچے کو ثواب دینے پر بھی قادر ہے، جھوٹے کو عذاب فرمانے پر بھی قادر ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، قدرت ممکنات سے متعلق ہوتی ہے۔ جو چیزیں واجبات ہیں اور جو چیزیں ناممکنات ہیں ان سے قدرت تعلق رکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہر امر ممکن الوجود پر قادر ہے۔ جھوٹ بولنا اور اس طرح کے دیگر عیوب اور برائیاں اللہ تعالی کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان کو تحت قدرت بتانا اور اس آیت سے دلیل لانا غلط اور باطل ہے۔ خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور دیگر اس طرح کے عیوب اللہ تعالی سے ممکن ہیں، تو اس طرح کا خیال غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بہت بڑی خطا کی۔ وہ قرآن مجید، فقان حمید اور احادیث طیبہ کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔